شیری بیان مولانا فرمان بغدادی علماء حقہ کی شوق اور سلامتی کریے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی العبد المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انی تارک فیکم ثقلین صلوات. دعا ہے خداوند عالم بانیان مجلس کی توفیقات خیر اضافہ. میرا اللہ بانی مجلس دے والدین مرحومین اور عزیز و اقارب اتنے اس دار جہاں میں فانی کی گزر چکے ہیں، آل محمد دے صدقے مغفرت. حاضرین ملتمسین دے جتنے مرحومین دار دنیا کے گزر چکے ہیں، میرا اللہ انہیں دی مغفرت فرما، مشکلات کو آسان فرما، قائم آل محمد ظہور فرما. میری اور اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات. عزیزان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ یہ ایسی حدیث مبارکہ ہے جس سے اسلام دے 73 فرقے متفق ہیں. میری آواز جناب تک پہنچ رہی ہے؟ اسلام دے 73 فرقے اس بات دے اتے متفق ہیں. صرف مسلمان نہیں، جتنے بھی غیر مسلم رائٹر جنہوں نے اسلام دے اتے اپنی قلم اٹھائی ہے، مستشرقین، انہوں نے بھی اس حدیث کے بارے بحث کی دیئے. جو یہ حدیث مبارکہ ایسی حدیث ہے جو متواتر حدیث ہے، اس سے سچ ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں. ایک دفعہ پیغمبر رحمت نے نہیں، کئی بار اپنے صحابہ کرام دی بزم وچ فرمایا کہ میں ان قریب اپنے رب دی ملاقات دے واسطے جا رہا ہوں، کیونکہ ہر صاحب روح دے واسطے موت ہے. میں ان قریب اپنے رب دی بارگاہ جا رہا ہوں، لیکن تھوڑے ہادی اور رہبر دے بغیر چھوڑ کے نہیں جا. یعنی اتنے بات سمجھنے والی ہے کہ پہلا خطاب رسول اللہ دا صحابہ کرام نو، یعنی ساڑھے کو 1400 سال تو بعد یہ بات پہنچ رہی ہے. رسول رحمت نے صحابہ کرام دی بزم وچ فرمایا: انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تھوڑی ہدایت دی خاطر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں.
کتاب اللہ ہے و عطرت اہل بیتی، ایک شے نہ ہے کتاب خدا اور دوسری ہے میری عطرت اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، فرمایا اے امت مصطفیٰ، اے بزم رسالت پروانے لوگوں، جدا تک قرآن اور آل محمد دے دامن نال وابستہ نہ سو، میرے بعد کدی بھی گمراہ نہ ہو سو۔ اگلے جملے فلا تقدموہما ولا تؤخروہما، دیکھنا آل محمد تو بہت اگے نہ نکل رہے کہ بندہ غالی ہو بنجے کہ بھائی میں اپنی منمانی کرنی، اپنی مرضی دا کام کرنا نہ میرا بھائی۔ محبت بھی وہ رکھنی آل محمد دے نال جس دا آل محمد نے حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ ہادی کل ہے۔ جو ہے میرے آلے بس جتنی محبت اور مودت کا حکم آل محمد نے دیتا ہے اتنی محبت رکھنا واجب ہے۔ اس تو زیادہ بڑے سے کہ جنون ہے، جنون دا اللہ نے حکم نہیں دیتا، اللہ نے آل محمد دی مودت دا حکم۔ جنون پاگل پن ہے، عشق پاگل پن ہے۔ کسی بندے نے امام دے کو پوچھا ہے اے فرزند زہرا من عشق، عشق کیا ہے؟ دیکھو نا ترے چیزیں، ایک محبت، ایک مودت، ایک عشق۔ صلوات پڑھ دو نا آل محمد۔ ایک شے دا نام ہے محبت، ایک شے ہے مودت، ایک شے ہے عشق۔ یعنی محبت جدا جنون اختیار کر ونجے اس کا نام ہے عشق۔ کسی بندے نے امام کی بارگاہ سے پوچھا مولا مل عشق، عشق کیا ہے؟ فرمائے اذا سخط اللہ علی عبد قذف فی قلبہ محبت غیرہ، جد اللہ کسی بندے تے ناراض ہو دے نا، جد اللہ کسی بندے تے ساخط ہو ونجے او دے دل وچ کسی غیر دی محبت نو پا۔ قرآن مجید وچ اللہ نے آل محمد دے نال عشق دا حکم نہیں دیتا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرا نبی نہ کلمہ پڑھن والے لوگوں نو آکھ جو میں تھوڑے کولو اجر منگ رہا یا رسول اللہ تیرا اجر کیا ہے؟ فرمایا مودۃ فی القربى، میرے اہل و عیال و قربا دے نال محبت کرنا۔ مودت اور محبت دے وچ فرق کیا ہے؟ مودت اس محبت نو آکھیا ویندا ہے جڑی بندے دے خون وچ شامل ہو، اے صرف زبان والی محبت نہیں، صرف فرمایا او دے رگو پے دے وچ شامل ہو، ہر وقت دا بندہ مومن ہوے۔ صلوات پڑھ لو نا آل محمد اللہ۔ انتظامیہ تھوڑا جی افراتفری تھوڑی کر سکے وقت لوگوں کے ذہن مشوش۔ مودت یعنی ہر وقت دا مومن ہوئے۔ اب خدا بڑا سخت دور آ گیا، اپنی اولاداں نو محبت علی دی طرف راغب کر، ہر روز مجلس پر اپنے گھر دے وچ اتبعوا اولادکم بذکر علی ابن ابی طالب، رسول رحمت نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کر میرے بھائی دے فضائل بیان کر کے، اپنے بچیاں کو سکھا جو پیغمبر رحمت نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، زبان واحد جملے ہیں، رسول رحمتی صادق زبان نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علم، جیڑا بندہ آدم نبی دا علم دیکھنا چاہتا، حضرت آدم کو کتابہ پڑھ کے تنا علم حاصل کیتا، جو ہے میرے علی بس علم فطرت، علم ہستی، علم نیچر۔ چائنا والے جے بنا چھڑ دینا دھریک دے اتے سیب لا چھڑ دے رسیہ دے او اے لاؤنا تین چاہی دا،
لونا تین چاہیے، لیکن ساری مصیبت ہے نا سی علم دے دشمن ہو گیا. کتاب نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، قرآن دی تلاوت نہیں کرنی، قرآن تو استفادہ کہ قرآن پڑھنا تے وہ بھی ثواب دے واسطے جو ثواب ہوے سی. اللہ دا بندہ ثواب تے ہو ویندا ہے، او دے وچوں لینا ہے جو قرآن وچ لکھی ہویا کہ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه، من اراد ان ينظر الى نوح في فهمه، من اراد ان ينظر الى ابراهيم في خلته، من اراد ان ينظر الى موسى في بطشه، من اراد ان ينظر الى سليمان في كذائه، من اراد ان ينظر الى اسماعيل في صدقه، من اراد ان ينظر الى زكريا في مناجاته، من اراد ان ينظر الى زهد وورعه صبر مريم فلينظر علي ابن. کیا مطلب؟ جڑا آدم دا علم ویکھنا چاہتا ہے، نوح دی فہم و فراست نو ویکھنا چاہتا ہے، ابراہیم دی محبت نو ویکھنا چاہتا ہے، موسیٰ دی دلیری نو ویکھنا چاہتا ہے، اسماعیل دی صداقت نو ویکھنا چاہتا ہے، او جناب سلیمان نبی دے فیصلے ویکھنا چاہتا ہے، حضرت زکریا دی مناجات دے نغمات سننا چاہتا ہے. جڑا بندہ حضرت عیسیٰ دا تقوی ویکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنظُرْ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، وہ صفات انبیاء دے مالک علی دی زیارت کرے. اور بربلا لوگاں نو بیان کر جو اسی صحابہ رسول دے منکر نہیں، اسی اس بندے تے لعنت کر دیاں جڑا صحابہ دا منکر ہے. ہاں علی جیسا کوئی نہیں، علی جیسا کوئی نہیں. علی سردار صحابہ ہے، علی رسول اللہ دے بھائی، علی نفس پیغمبر، علی زوج البتول، علی ابو الحسن والحسین، علی قسیم النار والجنہ. لم اجتمع الناس على حب علی لما خلق اللہ النار. اگر اللہ دے سارے بندے علی دی محبت دے اکٹھے ہوئے نا، جہنم نو پیدا ہی نہ کرے گا. اپنے بچیاں سکھا، اپنے بچیاں پڑھا، ناسبیت تک پیغام پہنچا. رسول اللہ نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، اللہم والقرآن مع علی لن یفترق حتی یرد علی الحوض. علی قرآن دے نال ہے، قرآن علی دے نال ہے، علی اور قرآن دے وچ جدائی ممکن نہیں یہاں تک کہ حوض کوثر تے اکٹھے. اپنے بچیاں کو سکھائے حدیث جو پیغمبر رحمت نے فرمایا علی مع الحق. یہ حدیث یاد کرنی ہے. والحق مع علی، اللہم آدر الحق ایسو ما دار علی. علی حق دے نال، حق اس دا مطلب ہے حق بھی کوئی شے ہے. مالک حق نو اودے لوٹا دے جدا میرا بھرا علی ٹوٹتا پیا. اور امام نسائی ساڑھے اہل سنت بھائیاں دے بہت بڑے امام ہیں، انہوں دی کتاب بھی ہے سنن نسائی. انہوں نے کتاب لکھی خصائص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. علی کے وہ خواص جو کسی اور میں نہیں پائے جاتے. پہلا خاصہ انہوں نے لکھا جو پیغمبر رحمت نے فرمایا یا علی انت قطب الدین، یا علی تو قطب دین ہے. پتھلے فرمائے کتب آکھیا ویندے چکی دی پڑ دے درمیان جڑی کلی ہوندی ہے نا اس نو کتب آکھیا. آپ لکھ دے پن عربی دے وچ جنہ چکی چلدی ڈٹھی اس دے وچ جڑی کلی ہے نا جس دے اوتے چکی گھومدی ہے، اور فرمانے اس نو کتب آکھیا ویندے. فرمانے پیغمبر دی حدیث تو پتہ چلدا ہے جس دین وچ علی نہ ہوے او دین کوئی.
بات فرمائندے نے اس کلی دی ایک خاصیت ہے کہ جڑے جڑے دانے اس کلی دے نال لگویں وہ چکی دی رگڑ تو بچ ویندے نے۔ فرمائندے نے ہن پتہ لگا جو پیغمبر رحمت نے فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی دی محبت گناہ نو اے دکھاوے نہیں جویں اگ سکیاں لکڑیاں نو فنا کر۔ دوسری گل کوئی ساڈے مخالف ہے تے کوئی ساڈے موافق ہے۔ یا علی انت یاسوب الدین، یا علی تو یاسوب دین ہے۔ امام نسائی فرماندے نے یاسوب آکھے ویندے مکھیاں دے چھتے دی ملکہ مکھی۔ او فرماندے جدا صبح مکھیاں چھتے نو چھوڑ دیاں نا رس لین واسطے ویندیاں تے اے مکھی دروازہ لہا چھوڑ دی جاؤ، جدا شام ویلے واپس ہونیاں تے اے چیک پوسٹ لیندی آدھی نا خبردار کوئی اس چھتے داخل نہیں ہو سکتا، پہلے میں تھوڑا چیک کرنا ہے۔ فرماندے نے پہلے تے مکھی دا مزاج ہے کہ گند تے نہیں باندھی، شاید دی مکھی دے مزاج وچ داخل نہیں کہ وہ گند دے اوتے پوے۔ آدن کدائی اگر پہ گئی ہووے تے اس نو چھتے چ داخل نہیں ہوندے، اس نو سزا دیندی ہے، او دے سر بھی کٹ چھڑ دی، او دا پر بھی کٹ دیندی، آدھی کدائی ہور کسی پاکیزہ چھتے تے ونج کے نہ پہ ونجے۔ او فرمائندے جو علی یاسوب الدین، علی یاسوب الدین، پتہ لگا شیعت علی ابن ابی طالب الذین هم یاکلون الحلال ویلدون الحلال۔ فرمائندے پتہ لگا جو علی ہے یاسوب الدین، علی دے شیعہ ہیں شہدیاں مکھیاں دی مانند، انہاں دا مزاج اے کھاندے بھی حلال تے جمدے بھی حلال۔ اور سود دا پیسہ لے کے تے مجلس کرا چھوڑے، مسجد بڑھوا چھوڑے، امام برگاہ دا لنگر پوا چھوڑے، اللہ دا بندہ سود دا پیسہ انجے حرام ہے جویں سود دا گوشت حرام ہے۔ اڈیاں دے جگے ٹیکس لے کے غریباں دا خون چوس کے مریضاں تو ڈھیر فیساں لے کے نمازہ پڑھی ہوئی دے حج تے ٹرے ہو جائے، فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیاں دا عمل قبول کر دے۔ علی دے شیعہ دی خاص ہے کھاندے حلال، ناراض تو نہیں۔ امام نسائی فرمائے اتھی اگے چلتے چلتے فرمائیں جو پاک پیغمبر کیونکہ اکثر امیر المومنین دے فضائل پڑھ دیا، جتھے چار بندے پانا نا فرمایا جا زینو مجالسکم بذکر علی، جتھے بگو میرے بھیرا علی دا ذکر کرو۔ آپ بھی انجے کر دیا آدھے جو امیر المومنین دے فضائل بیان کر رہے ہیں، ایک بندہ کول بیٹھا اس کہ یا رسول اللہ جدن بھی تسا علی دے فضائل پڑھ دے ہو نا کدی کدی میرے دل وچ بغض آوے، کدی کدی اگے بھی میں گل پہ کردا اس بندے دے سامنے مولا علی دا ذکر کرو نا وہ سر جھکا ہوا چھڈو جی وہ تو بڑے لوگ آ، اے جڑا ہوتا ہے نا چھڈو جی اس دا مطلب ہوتا ہے ناسبیت بھڑک پئی کہ پیغمبر رحمت دا فرمان ہے کہ علی دے ذکر دے نال مجالس وزینت۔ یہ بندہ آتا ہے یا رسول اللہ میرے دل وچ بغض محسوس ہوندا ہے جدا بھی تسا علی دا ذکر کر دے۔ امام نسائی فرماتے فاترک راسہ، رسول اللہ نے اپنا سر جھکا دیا۔ کدی ناراض نہ ہونے والا نبی رسول اللہ دے چہرہ سرخ ہو گیا، بندہ بڑا سیانا سمجھ گیا رسول اللہ نے مزاج۔ کچھ دیر دے بعد آتا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ اگے کرو نا میں بات کلمہ پڑھنا چاہتا، مزے دی بات اگے آ گئی، لطف دی بات۔ امام نسائی فرماتے ہیں جو اس بندے پہلے کلمہ پڑھے ہو جا مسلمان ہا، علی دی مخالفت کر کے گناہ کیتا ہس،
جس بندہ کلمہ پڑھے ہوئے اس نے دوبارہ توبہ کرنی چاہیے، کلمہ دوبارہ پڑھن دی لوڑ نہیں۔ آدھے بڑی تعجب کی بات، بڑے تعجب کی بات کہ جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیں میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو توبہ کر، رسول اللہ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، اس نے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے پھر کلمہ پڑھا۔ امام نسائی فرمائیں اللہ دا بندہ علی دا ذکر سن کے اگر تیرے دل وچ ذرہ برابر بھی بغض آوے تے ود محمد دا کلمہ پڑھ۔ فلا تقدموہم، وہ اگا نہ نکل ونجے، ولا تؤخروہم، وہ پیچھے بھی نہ رہ ونجے۔ علی آکے نماز شام پڑھتے اسی صبح دی نماز بھی قضا چھوڑ کر چھڑیے، اے بہت پیچھے رہ گئے۔ نماز پڑھی کرو، خاص کر بزرگن تو میں نہ آتا کیونکہ وہ اگے بزرگن میں نوجوان بچے ہم ضرور اکساں گے، نماز ضرور پڑھو، اتنی فضیلت واسطے اتنا ہی کافی جو رسول اللہ نے فرمایا قرۃ عینی، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک۔ او میں دین نہیں چنگا لگتا جدے وچ نماز نہ ہوئے، انجے بات ہے۔ 6 مہینے لگاتار جدا رسول اللہ نے حکم ہویا نا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اپنے اہل و عیال کو نماز دا حکم دو۔ 6 مہینے لگاتار دروازے زہرا تے نماز دے ویلے آندے ہیں، یا اہل بیت النبوہ ھذی وقت الصلاۃ، اور رسول دی دھی زہرا وقت نماز ہو گیا۔ کیا بی بی کوئی ستے پہ ہوندے ہیں؟ حکم قرآن ہے جو اپنی بیوی نو بھی قرآن دا نماز دا حکم دے، اپنی بیٹیاں نو بھی نماز دا حکم دے، اپنے بیٹیاں نو بھی نماز دا حکم دے۔ فلا تعلموہما، فرمایا آل محمد نو پڑھاؤن دی کوشش نہ کرائے، فإنہم اعلمکم، آل محمد تھوڑے نالوں ڈھیر عالم ہے۔ پتہ چلیا ساڑھے واسطے 2 چیزاں، ہدایت اللہ دا قرآن، 14 دا فرمان، انجی بات ہے جی نہ آل محمد تو بہو اگا نکل وینے جو وقت پیچھے ہٹنا پوے، نہ بہو پیچھے رہ وینے جو وقت بھاج کے رلنا پوے، تے نہ انہاں نو مشورے دین دی لوڑ ہے۔ اللہ نے انہاں نو کائنات جو سب تو بڑا عالم بنایا، جویں آکھی وین انجے منی ونج۔ امام نے فرمایا کل ما یخرج من ھذا البیت فہو الحق، جیڑی گل آل محمد دے گھر وچوں نکلے وہ حقیقت ہے، تے جیڑی گل باہروں آوے بھاواں جی ہووے وہ حق نہیں وہ باطل ہے۔ موائدین شریف لوگاں دا مجمع آج کل بڑا بندے فلانا بندہ بھائی بڑے فضائل علی پڑھدا پیا، بھائی فضائل علی پڑھے کیونکہ علی وہ ہستی ہے جدے وچ نقص کوئی نہیں۔ میرے علی میں کوئی نقص نہ ڈھونڈ سکا، جس نے غلط کہا اس نے خدا کہا، جس نے غلط کہا اس نے خدا کہا۔ وہ پڑھے وہ ٹھیک ہے، علی دے وچ نقص نہیں، علی صاحب کمال ہے، لیکن تیرے ممبر تے وہ آ سکتا ہے جڑا 12 دی امامت دا قائل ہو۔ آنجے نا اس ممبر تے بندے باہر چھوڑے کر جڑا پہلے تو لے کے 12ویں تک مند ہوئے تے انہاں دی امامت دا قائل ہوئے، انہاں اپنا ہادی تے رہبر مندا ہوئے، وہ اس ممبر تے بیٹھ سکے، کیونکہ یہ پاکاں دا ممبر ہے، یہ شریفاں دا ممبر ہے۔ فضائل تے دنیا پڑھ دی آئی، فضائل تے انہاں لوگاں بھی پڑھے جڑے نان پڑھنا چاہتے، کیونکہ علی ہے ہی کمال دا نا۔ کون آل بیت نبوت؟ پہلی شخصیت دا نا ہے علی ابن ابی طالب، اور دوسری شخصیت دا نا ہے سیدہ فاطمہ زہرا۔ یہ کیڑی ہستی جدے واسطے اللہ دے نبی کھڑے ہوئے، یا علی تین مبارک ہوئے
تیرا نکاح میری دھی فاطمہ دے نال اللہ فرمائے وجعل الارض صداقها، اے ساری زمین میری دھی زہرا دا حق مہر بنائیے۔ جڑا بندہ اس زمین کے اوتے ٹرے تے او دے دل وچ علی و بطول دا بغض ہوے، رسول اللہ نے فرمایا او دے اس زمین تے ٹرنا حرام۔ الفاطمہ بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے بدن دا ٹکڑا ہے، من ازاہا فقد ازانی، جس زہرا نو دکھی کیتا اس میں محمد نو دکھی۔ کھڑے ہو ونجنا جس لے بطول آوے ہا، عرض کرے یا رسول اللہ تو پیو میں تے میں دھی ہاں، یا رسول اللہ تو نبی ہے تے میں تیرا کلمہ پڑھے ہے، اللہ دا نبی میں آؤندی ہاں تے تساں کھڑے ہو ویندے ہو، یا رسول اللہ ونج اوتھے بہندے ہو جتھے آپ بیٹھے ہوندے ہو، یا رسول اللہ جتنے تک میں بیٹھی رہاں تساں کھڑے رہندے ہو۔ اللہ دا نبی بے ادبی ہوئے دی رو کے فرماونا زہرا لوگاں نو دسنا چاہنا تو کیڑی عزت دی سفر تے ونجنا سب تو آخر زہرا دے موئے دی زیارت کرنا، سفر تو آمن ہا تے سب تو پہلے زہرا دی زیارت کرنا۔ فرمینے من بطول دے وچوں جنت دی خوشبو ہوندی ہے۔ پت ایک جملہ تے رسول اللہ نے کمال دا فرما چھوڑیا، فرمینے الفاطمہ ام ابیہا، فاطمہ محمد کی ماں ہے۔ کوئی عام جملہ نہ جس کو محمد ماں آکھے۔ سیدہ نساء عالمین، میری دھی زہرا تو عالمین دی عورتوں دی سردار ہے۔ بابا کیا میں اپنی ماں دی بھی سردار؟ ہاں تیرا بابا تیرے تے قربان، تو خدیجہ دی بھی سردار ہے۔ بابا کیا میں تیری ماں دی بھی سردار ہوں؟ ہاں میری دھی زہرا تیرا بابا محمد تیرے تے قربان، تو میری ماں دی بھی سردار۔ رویں دی یہ گل ہے، یہ 5 ربیع الاول جڑا گزریا ہے، اسی 5 ربیع الاول نو چٹا نیا محمد دی ماں زخمی ہو۔ انجی آکھن شاید کئی لوگ جملہ نہ سمجھ سکے، جس نو رسول اللہ ماں آتے ہاں فاطمہ ام ابیہا، محمد کی ماں چٹا نیا مسجد نبی جو کچھ لوگ اٹھے ہیں تے محمد دی ماں زخمی ہو۔ ظلم دی میٹنگ ہوئی ہے مسجد جو حکومت 36 لوگ اگ تے لکڑیاں چاہ کے تے بطول دے بوہے تے آ۔ آج پہلی بار مسلمان بے ادب ہو کے زہرا دے بوہے تے بولے، ایک ظالم اچھا بولے دروازہ لہاؤ، علی نو باہر بھیجو، حاکم دی بیعت کرو۔ علی اٹھے تے ابالے قدم چاہ کے سامنے بطول آ، یا علی دروازے تے تو نہ ونج میں بھی نہیں ہاں، او آئے کھڑوتے جڑے میرے پیو دا کلمہ پڑھتے۔ آپ آئیے دروازے دے پچھو آ کھڑوتی ہے، آدھے کہ ابن فلاں میرے دروازے تے اچھا نہ بول، تو جاننا اے او دروازہ جتے محمد قرآن پڑھتا۔ بسم اللہ کر، اللہ تیرا پرسہ کرو۔ آدھے دروازہ لہاؤ، علی نو باہر بھیجو، نہیں کہ میں گھر نو اگ لا دیس۔ آدھے بھئی ابن فلاں تن حیا نہیں ہوندہ، تو اس بوئے نو اگ لا سے ہیں جس گھر میں فاطمہ رہی۔ اگے بڑا ظلمہ دا بھرے ہویا جملہ ہے، ان حیا تے وقت کی ہویا، اور اس دا جواب نہیں دیتا۔ علماء فرمائیں نے قبر نبی دے پاسے کیا دیا، یا رسول اللہ بابا نبی بھی رول گئی۔ اللہ تیرا پرسہ کرو۔ لوگاں دے اسرار ود دے رہے نے، زہرا دیاں منتا ود دے رہی، آدیا ابن فلاں حیا کرے آئے او دروازہ یا جتھے نبی رکویں دے۔
منگدے ہیں اللہ جاندے زہرا منتا کر دی رہی ہے کمینے لوگا دا اسرار مددہ بھی ہے علماء فرمائے نے کہ ظالم بد کے دروازے آگ چلائیے آج پہلی باری مسلمانہ زہرا دا بوا بڑھتا ڈٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر علماء فرمائے جوے جوے آگ دے بھانگڑ بلند ہوئے جوے لوگاں دا رش بدھنا شروع ہو جائے ایک حرامی ود کے دروازے نو پیر دی ٹھوکر ماریے اللہ جانتا ہے پیر دی ٹھوکر دا لگنایا ایک پاسے جلدویا دروازہ آیا ایک پاسے پتھرا دی دیوار آئی درمیان جا گئی نبی دی آدھی آیا علی میرا محسن مری بسم اللہ کر اللہ تیرا قرصہ قبول اللہ تیری ادھیاں تے پردے صدا آدھی ایالے میری پسلیاں تروٹ گئیاں نی علامہ مجلسی ایک اور روایت لکھی ہے فرمائن جدائی ظالم پیر دی ٹھوکر ماری اور فرمائن دروازہ لتھا نہیں دروازہ دیوار دے نالو جدا ہو گئے آدر کی آواز منظر رات میں نبی دیدی آگئی ہے انہیں جلد ہویا دروازہ آئے اوپر میں دیر تو عرب بدماش گزر دے رہے یاد یہ فضا جلدی میری پسلیات رٹ گئی ہے بسم اللہ کر اللہ تیرا پرسہ قبول کرے بس بھئی آخری جملے اللہ جان دے مسلمان زہرا دے گھر داخل ہوئے راوی آدھے علی نو قید کیتے علی دے گل چاہ کے رسیاں پائیں علی نو قید کر کے دربار دے پاسے لے کے ٹر پے کچھ دیر دے بعد نبی دی آنکھی کھلی ہے اپنے دروازے نو ڈٹھے آدھی آئی فضا میں نو ڈسا میرے گھر وچ کون آئے آدھی آئی زہرا جڑے کوئے تے اچھا بولے نے پیانی تیرے چھڑان دی ڈھل آئی اندر آ گئے اللہ جان دائی جدا اندر ناون دنا آئے آدھی آئی بات میں نو ڈسا اینا علی ابن ابی طالب او کمینے جو اندر آئے حسنین دا بابا کل گئے موت ماتم کر کے آدھی آئی اجڑ گئی ہے گل کے رسیاں کھیٹی کر کے دربار بسم اللہ اللہ تیرے پرسہ کرے اللہ جان دائی جدا دربار دنا آئے چیٹی جو زخمی آئی نبی دی پاسے دا درد بھول گئی ہے اللہ جان دائی موسر پتر دی موت بھول گئی ہے ساج مار کے آدھی آئی میرا پیو دا امام چاہ دے اور میری آدھیاں جو بلا اور میرے حسنین جو بلا میں دربار اللہ تیرا پرسہ کرو بس بھئی آخری جملے میں جانا جدی اکچو عبادت نہیں ہے عبادت ہو اللہ جانا ہے ہون جملہ مسائب دا عادت ہے جوے زینب علی وان بولے دیئے جوے زینب علی وان ٹر دیئے اللہ جان دے انجھے زہرا محمد وان بولے دیئے محمد وان ٹر دیئے شریف و پتران و زخمی زہرا نام لائے پیو دا عصا ہاتھ جے پکڑے پرکا شریعت سر تے پائے ترٹیوں یا پسلیاں آئے نہ پہلو زخمیاں میں چاکا جے پہلی واری محمد اپنے دربار جو زخمی ہو کے آئے ستون دے نال علی نو قید ڈٹھے آدھی آئی خلو علی ابن امی میرے علی نو چھوڑ دے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک حرام زادے دا ہاتھ بلند ہوئے اے حرام زادہ بدول دے چہرے دے تماچے مارنا شروع ہوئے علماء فرمین زہرا دے گوشوارے ٹوٹ پہر اور زمین دے
ہڑ پئیے قبر نبی دے پاس کے آدھی آئی محمد آئے بابا نبی تیرے بعد میں تماچے ودی جھلے دی اللہ لعنت القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای المنتقین ٹائم دے اندر ہی مومنین آپ نماز ظہرین اور کھانے کے لیے وقفہ ہوگا انشاءاللہ کھانے کے بعد 1:45 بجے مجلس شہزاد کی دوسری نشست کا پروگرام شروع ہو جائے گا جس میں پڑھنے والے عالی جناب مصور خان بحر المصائب مولانا حاجی محمد حسن آپ دریا خان مولانا محمد حسین ریحان آپ سرگوزہ عالی جناب مولانا حسن عسکری اور مولانا نصیر حیدر امی آپ روڈیال ضلع چکوال یہ دوسری نشست میں انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر خطاب فرمائیں گے آپ سے التماس ہے کہ آپ نماز ظہرین واجبات ادا کریں اور اس کے بعد لنگر کا انتظام وہ کھائیں اور 1:45 بجے انشاءاللہ تشریف لائیں تاکہ نشست